ख़वातीन व हज़रात, स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। मैं आज आपकी मुलाकात अपने एक बहुत ही ख़ास मेहमान से करवा रहा हूँ। वो तकरीबन 50 साल से स्वीडन में मुकीम हैं। बहुत इल्मी अदबी शख्सियत हैं, दानश्वर हैं। 8 किताबों के वो मुसन्नफ़ हैं। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पे उन्हें अहमद नदीम कासमी अवार्ड मिल चुका है। उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो जद्दोजहद से अबारत है। उन्होंने ट्रेड यूनियन की सियासत भी की है, वो तरक्की पसंद नज़रियात भी रखते हैं। उनसे अदब, सियासत, मुआशरत, तसव्वुफ़ और बहुत से अमूर पे जो है वो हम बातचीत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के जो मेहमान हैं उनसे होने वाली ये गुफ्तगू है वो आपको बहुत पसंद आएगी। इनफैक्ट हम उनसे एक गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और आज की ये पहली किस्त जो है वो आप मुलाज़ा फरमाएंगे। इससे पहले एक दफ़ा आपकी उनसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उनसे होने वाली गुफ्तगू जो है वो आप पहली मर्तबा मुलाज़ा फरमाएंगे। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ स्टॉकहोम में मुकीम उर्दू के मारूफ शायर, अदीब, दानश्वर जनाब अहमद फ़की साहब से। जनाब फ़की साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने जनाब मेरी इस दरख्वास्त को कबूल किया और हमारे नाजरीन के लिए जो आपके साथ जो गुफ्तगू होने वाली है आपने इसका मौका फ़राहम किया। आपका मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, शुक्रगुज़ार तो मुझे आपका होना चाहिए। आप काफ़ी अरसे से मुझसे ये एक किस्म की तकरार थी आपकी कि मैं आपके साथ कोई गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और मेरे लिए आपको पता है ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम था कि मेरे गले में प्रॉब्लम है। एक मैं ऊँची आवाज़ से बोलूँ तो मेरी आवाज़ ख़त्म हो जाती है, तो मैं काफ़ी अरसे से अवॉइड भी कर रहा था, लेकिन आज आप तशरीफ़ लाए, शुक्रिया, थैंक यू। तो अच्छी गुफ्तगू करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नाज़रीन हैं आपके साथ होने वाली गुफ्तगू जो है उसको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी शख्सियत जो है वो बहुत सी चीज़ों का अहाता किए हुए है। यानी शायरी में आपके 8 मजमूए जो हैं वो शाया हो चुके हैं। इसके अलावा आपकी जो ज़िंदगी जो है वो एक पूरी एक जद्दोजहद से इबारत है और तकरीबन हर मौज़ूआत पे आपका मुताला है। या आपका हम दारुल मुताला में बैठे हैं, तो जब मैं यहाँ पे इन किताबों के उन्वानात पे जब निगाह डालता हूँ, सो तसव्वुफ़ की किताबें भी यहाँ पे मौजूद हैं, मज़हब की किताबें भी हैं, शायरी की भी हैं, तारीख़ की भी हैं। हर मौज़ूआत पे आपने जो है वो इतना वसी मुताला किया है और यही वजह है कि आपसे मैं यही समझता हूँ कि गुफ्तगू जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी मुफ़ीद और मालूमाती होगी। कोशिश तो यकीनन होनी चाहिए आपकी भी और मेरी भी कि कोई गुफ्तगू ऐसी हो कि जिसको आपके सामीन या नाज़रीन पसंद कर सकें। अगर आपकी ये जो किताबें हैं जितना मैंने उनका मुताला किया है, आपका जो काम है, एक तरफ आप तरक्की पसंद नज़रियात के जो हैं वो हामिल हैं, आप मार्क्सिस्ट भी हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप खुदा का इनकार भी नहीं करते और लादीनियत को आप जहालत भी कहते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जो उम्रा भी किया है, दूसरी तरफ आप जो है वो ये भी कहते हैं कि जो बाज़ रुझानात हैं वो इंसानी मुआशरे के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं। आप बड़े अच्छे शायर भी हैं, आप तसव्वुफ़ को भी समझते हैं। पहले आप ये बताइए कि अहमद फ़की है कौन? इब्तिदा तो मैं इस तरह कोशिश करूँगा कि जैसे आपने कहा कि मैं फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ को समझता हूँ, मुझे कोई इस किस्म की कोई दावा भी नहीं है, गलतफ़हमी भी नहीं। मैं आज तक इस उम्र तक अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ। हर लम्हे आदमी को सीखना पड़ता है और सीखता भी है। मैं आपसे गुफ्तगू में भी हमेशा सीखता हूँ और लोगों से जिससे भी मिलूँ मेरी कोशिश होती है कि मुझे सीखा जाए। उसके बैकग्राउंड में थोड़ी-सी बात ये भी है कि शायद मेरी जो अर्ली एज की कुछ महरूमियत थी ना, तालीम के हवाले से, वो मैं आज तक शायद उस कमी को हमेशा महसूस करता हूँ कि मेरी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है। प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है। नहीं, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं, मैंने 7वीं या 8वीं जमात से उसके बाद मैं कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, कभी यानी यूनिवर्सिटी नहीं 7वीं गया। क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया हाँ जी, छोड़ दिया। और 8 किताबें आपने लिखी। हाँ, तो उसके ये बाद कैसे ये है हुआ? कि हाँ, ये इब्तदाई दिनों की बात है कि जब 7वीं जमात में था तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो मेरे लिए थोड़ा-सा रास्ता बंद सा हुआ, अगरचे को घर में कोई इतने लंबे चौड़े प्रॉब्लम नहीं थे, जी, जी। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम बहरहाल थे जिसको मैं डिस्कस करना शायद मुनासिब नहीं समझता। तो 3, 4, 5 साल बिल्कुल
आवारा गर्दी के गुजरे, अच्छा टीन एज के, टोटल आवारा गर्दी, अच्छा। गलियों में घूमना फिरना, रात को और सुबह आप देर। लाहौर के रहने वाले लाहौर हैं, के लाहौर रहने पे वाले। हम गुफ्तगू करेंगे आपके उस दौर की, वो कैसा लाहौर था वो आगे मैं लेकिन सवाल मेरी करूंगा जिंदगी में जी। जो टर्निंग पॉइंट मैं जिसे समझता हूँ कि आया, कि इसी आवारा गर्दी के पीरियड में हमारे घर के बिल्कुल करीब है माल रोड, जहाँ माल रोड खत्म होती है हमारा इलाका वहाँ शुरू होता है, जी तो वो हमारे घर के बहुत करीब थी। और माल रोड पे रेस्टोरेंट बहुत थे उन दिनों, जी ये 50s की बात है, अर्ली जी 60s और 50s लेट 50s, हम्म बहुत बहुत अच्छे रेस्टोरेंट होते थे, लोग वहाँ बैठते थे। हम्म और उन रेस्टोरेंट्स में शायर, अदीब, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, उस्ताद, प्रोफेसर, इस किस्म के लोग बैठते थे। हम्म तो जब हमारा एक दो दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ कि हम एक दो दोस्त थे, हम्म तो हम वहाँ गए चाय वाय पीने के लिए। तो जब जिस टेबल पे हम बैठे हुए थे, साथ वाली टेबल में अच्छे खासे मशहूर शायर, दानिश्वर बैठे थे, तो वो जो गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुझे उस गुफ्तगू ने बहुत अट्रैक्ट किया कि ये कितनी इल्म की बातें कर रहे हैं, दुनिया को किस अंदाज से देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि मुआशरे में कौन सी खराबियाँ किस तरह जन्म लेती हैं या किस तरह ख़त्म की जा सकती हैं। इस किस्म की गुफ्तगू ने मुझे अच्छा, बहुत। उनमें कुछ नाम याद है आपको? हाँ, उनमें नासिर काज़मी थे, अच्छा उनमें ज़ाहिर डार, एक हमारे कृष्ण नगर के रहने वाले बहुत दानिश्वर शायर थे, जी वो थे। उनमें शहजाद अहमद थे, हम्म उनमें और भी उस दौर के उस दौर के जिलानी लोग कामरान थे, जी। और सजाद बाकर रिजवी थे, या मुनीर न्याजी थे। या पार्क टी हाउस की बात जी, कर रहे पाक हैं? टी हाउस की बात जी कर रहे हैं। जी तो जब एक दो दफ़ा हम जाके ये गुफ्तगू सुनी, तो फिर हम ये कहना चाहिए कि हमें वहाँ जाने का एक नशा सा हो गया। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि एक 7वीं जमात से एक स्टूडेंट ने छोड़ दिया और वो आवारागर्दी कर रहा है, तो वो और उन लड़कों की महफिलों में जाने की बजाय वो पार्क टी हाउस चला गया। वो रीज़न थे उसके मुख्तलिफ, कि एक तो वो हमारे बहुत करीब थे, हम्म हमारे घर के इलाके के करीब था इलाका, तो रेस्टोरेंट वगैरह में लोग यंगस्टर जाते हैं, आपको पता है। तो मेरे एक दो दोस्त थे, उनको शायरी से भी कुछ शगफ था, हम्म उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, हम्म तो वो खुद भी शेर कहते थे, तो उनके हम्म साथ ही मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। हम्म और उसके बाद शायद वो तो हम्म जाना शायद कम हो गया, या वो पिंडी उनकी ट्रांसफ़र हो गई, वो हम्म पिंडी के रहने वाले थे एक्चुअली। हम्म लेकिन मेरे लिए ये एक रोज़मर्रा का ये मामूल मशगला हो बन गया। गया, मामूल हो गया, हम्म कि हम शाम को ज़रूर जाते थे। और वहाँ से मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ हम्म कि ये गुफ्तगू जो वो लोग कर रहे हैं और मुझे अच्छी लग रही है, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस गुफ्तगू में कुछ पार्टिसिपेट कर सकूँ, कुछ हिस्सा ले सकूँ और सीखूँ और बतला सकूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस क्या हैं। तो वहाँ से मेरे ज़हन में आया, या एक आध दोस्त ने और भी कहा, कि इसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, अच्छा किताब से आपका एक जी राब्ता होना चाहिए, किताब जी से आपकी एक मोहब्बत डेवलप होनी चाहिए। जी तो मैंने पहली दफ़ा ये सोचा कि, यानी 57 हम्म में मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद मैं स्कूल नहीं गया। जी 62 में 5 साल का ये पीरियड है, जी मैंने फिर सोचा कि मुझे पढ़ना चाहिए, अच्छा, तो मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, प्राइवेट स्टूडेंट। प्राइवेटली, अच्छा सारा ठीक, प्राइवेटली। ठीक है। तो शुक्र है कि वो ठीक तो नंबरों से फिर आपने बाद में यानी एफए और बीए और फिर एफए, मास्टर्स बीए, मास्टर्स, फिर मास्टर्स मैं किया, गेस्टेड पोस्ट पे भी, गस्टेड पोस्ट पे भी पहुंचे हाँ, पाकिस्तान। 17वें ग्रेड का मैं ऑफिसर था वाह, लेबर डिपार्टमेंट में। जबरदस्त। यानी जैसे तो जैसे वो कहते हैं एहसान दानिश और हफीज जलंधरी, उनकी भी स्कूल की इतनी तालीम थी जैसे आपकी है। लेकिन खैर वो तो बहुत बड़े आदमी थे, मैं तो उनके साथ अपना मुआवजा नहीं कर नहीं, सकता पहले हम इसके ऊपर। इब्तदा से शुरू करते हैं। आपके ज़ाहिर जैसे मैंने कहा कि आपके साथ गुफ्तगू के लिए तो घंटों चाहिए, और ये हम मुख्तलिफ किस्तों में ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक में हम आपकी मौसीकी पे भी आपका एक शगफ है, मौसीकी के हवाले से बात करेंगे, हम उर्दू अदब पे बात करेंगे, हम इकबालियात पे बात करेंगे, आप अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासर हैं, हम फैज़ अहमद फैज़ के नज़रियात पे बात करेंगे, हम मार्क्सिज्म पे बात करेंगे, तरक्की पसंदी क्या है, मार्क्सिज्म क्यों आगे नहीं बढ़ सका। फिर आप स्वीडन में तकरीबन एक निसफ सदी आपको होने वाली है, स्वीडिश मुआशरे के क्या मसाइल हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन और बाकी जो सूरत हाल किस तरह की है, फिर आप पीछे जो आपका वतन अव्वल है उसको किस हवाले से देखते हैं। ये बहुत से मौज़ूआत हैं, इन पे शायद हम एक एक जो है वो किस्त के हवाले से गुफ्तगू करके हम जानेंगे। हम चलते हैं आपकी इब्तदाई ज़िंदगी में। आपकी पैदाइश लाहौर में हुई, जी, सन आपको याद होगा? मेरे जो सर्टिफिकेट्स पे सन है, चूंकि मैं लेट था, तो मेरा ख्याल एक दो साल आगे पीछे हैं। मेरी डिग्रीज या सर्टिफिकेट के ऊपर तो 45 है, 45 है। लेकिन एक्चुअली शायद मेरा 43 है।
تو یعنی جب پاکستان بنا آپ 4-5 ہاں سال کے مجھے ہوں گے تو آپ کو پاکستان کے جو ابتدائی دنوں کی، چلیے اگر آپ پاکستان بننے کے 1-2 سال بعد تو ظاہر ہے آپ کو لاہور میں آپ رہتے تھے اور اس وقت کے حالات کو کس طرح سے دیکھتے تھے؟ کیسا تھا وہ جب پاکستان بنا تھا؟ جو ارلی 50s میں، مطلب یہ کہنا چاہیے جب ٹین ایج میں آتے ہیں، جس ایج میں نے بتایا، اس پاکستان کا آج کے پاکستان سے میرا خیال ہے موازنہ ممکن نہیں. تو آج کا پاکستان زیادہ ترقی یافتہ ہے؟ نہیں، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ترقی کا پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس. اب ترقی کسے کہتے ہیں؟ صرف میٹیریل ترقی کرنا، پل بن گئے، بلڈنگیں اچھی بن گئی ہیں، لوگوں کے پاس کاریں ہیں، فریج پڑے ہوئے ہیں، شاید میری نظر میں یہ ترقی کا مناسب پیمانہ نہیں ہے. جی. میرے لیے ترقی کا پیمانہ پوری سوسائٹی کا اجتماعی طور پہ جب وہ ڈیولپ کرتی ہے تو ہیومن ریلیشنز میں کون سی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں یا منفی آتی ہیں. اگر وہ پیمانہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے. جی. اگر وہ پیمانہ ہے جو آج کل عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھو کتنی ترقی ہے کہ ہمارے پاس آئی فون بھی ہے، ہمارے پاس گھر میں فریج بھی ہے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، ہمارے پاس یہ، لیکن ہیومن ریلیشن اچھا، اس کیسا تھا پاکستان ابتدائی دنوں میں؟ وہ بہت انسان دوست معاشرہ تھا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہمدردی اور پیار سے ڈیل کرتے. اچھا، لاہور کیسا تھا اس دور میں؟ بہت خوبصورت تھا. آپ تو لاہوری ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ یہ کہ جی وہ سٹی آف گارڈنز تھا ایک زمانے میں. اچھا. لٹرلی وہ سٹی آف گارڈنز تھا. اچھا. بہت باغات تھے، بہت ہریالی تھی، بہت سبزہ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ہمارا اسکول گورنمنٹ کالج کے بیک سائڈ پہ تھا یا سامنے کہہ لیں، تو وہاں سے ہم اسکول سے نکل کے یا اسکول آتے وقت لوئر مال روڈ ہے جس کے اوپر گول باغ بھی ہے، گورنمنٹ کالج بھی ہے، 1-2 اسکول اور بھی ہیں، پھر سول سیکریٹریٹ بھی ہے. تو وہ زندگی کا وہ حصہ جب ہم وہاں سے گزرتے تھے گھر جانے کے لیے یا اسکول جانے کے لیے، تو وہ اس سے خوبصورت میرے پاس اور یادیں نہیں ہیں. وہ پوری سڑک وہ آپ کہہ لیں 2 کلومیٹر کی ہوگی. جی جی. وہ جامن کے درختوں سے گھری ہوتی تھی. اچھا. پوری چھاؤں تھی جامن کے درختوں کی وہاں پر. جی جی. ہم گھر جاتے وقت یا اس وقت ادروائز بھی وہاں جاتے تھے، وہاں سے جامن توڑتے تھے، کھاتے تھے، سبزہ ہی سبزہ. جیسے اے حمید نے لاہور کی وہ کچھ یادیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، تو یعنی آپ اس لاہور کو مس کرتے ہیں؟ بہت زیادہ مس کرتا ہوں. آج جو لاہور ڈیولپ ہوا ہے، اب کبھی جب میرا پاکستان آنا جانا ہوتا ہے، کچھ فریکوینٹلی نہیں، 2-4-5 سال کے بعد، تو جن نئے علاقوں میں جانا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے ان علاقوں کو دیکھ کے کہ انسانی معاشروں میں کے اندر اس قسم کی سوسائٹی جب بنتی ہیں تو وہ کن کن چیزوں سے محروم رکھتے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگوں. نہ وہاں کوئی لائبریری کا کنسیپٹ ہے، نہ وہاں پر باغ باغیچے گراؤنڈ کا کنسیپٹ ہے، نہ وہاں پر درخت اگانے کا کنسیپٹ ہے. وہ رڑے میدان کے اوپر صرف کوٹھیاں، 4 کنال 5 کنال 3 کنال 2 کنال، اور ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق لوگ. بالکل. سماج کیسا تھا اس دور میں جب ابتدائی جب پاکستان بنایا؟ آپ اسکول آپ کا دور تھا، بہت سادہ، لوگوں کے تعلقات آپس میں بہت سادہ، بہت سمپل، اور میٹیریلسٹک اپروچ کم تھی. اچھا، وہ اس زمانے میں مذہبی ہم آہنگی یا کیا لیں برداشت یا ایک دوسرے اختلاف رائے، نظریاتی جو مختلف ایشوز بھی ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس طرح سے لوگ ریئیکٹ کرتے تھے؟ لوگوں میں تحمل زیادہ تھا. آپ میرا خیال میں یہ ذہن میں رکھیں کہ پارٹیشن کے بعد کم از کم مطلب 15-20 سال تک، لیٹ 60s تک آپ کہہ سکتے ہیں یا ارلی 70s تک، جو لوگ رولنگ کلاس سے تھے وہ بھی، اور جو عام آدمی تھا وہ بھی، وہ انگریز کے جدید جو اس نے معاشرہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کروایا تھا، اس کی ویلیوز سے کافی حد تک متاثر ہو کے زندگی بسر کر رہے تھے. اور وہ کمپیریٹیولی ڈیسنٹ ویلیوز تھی. قانون کا احترام تھا، لوگوں کا احترام تھا، کیونکہ انگریز نے اگرچہ ہمیں کالونی بنایا تھا لیکن جدید دور کے جو تقاضے ہیں وہ ان کے اوپر وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کافی اسٹرکٹ پوزیشن ان کی ہوتی تھی کہ تھانے میں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ سکولز میں یا گورنمنٹ آفیسز میں
یہ چیز ممکن ہے اور یہ نہیں ممکن، جو کہ آج بالکل نہیں ہے. تو ہم، اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو وہ بہت پرامن سوسائٹی تھی، ہم، ٹالرنٹ سوسائٹی تھی، تحمل بہت تھا، اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو اس طرح ریبٹ نہیں کرتے تھے، اس طرح ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، مکالمہ تھا. اس مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں 25-30% شیعہ کمیونٹی رہتی ہے اچھی خاصی. ٹھیک ہے. تو ہم ان کے ہمارے محلے میں کے اندر سب سے بڑا ایک امام باڑہ تھا ہماری گلی کے کارنر پہ، ہم، ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اچھا. بلکہ میری آواز بہت اچھی تھی، آپ کو جی. کبھی پتہ ہی ہے. ہم، تو ہم مرثیہ تک وہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے ان کے تو ساتھ. یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بالکل شیعہ نہیں، سنی یا دوسرے بالکل نظریات آپس میں لوگ. بالکل نہیں، اچھا آپ نے قطعاً نہیں تھی. یہ 60s کے بعد کا یہ مطلب بعد میں تو ہم آئیں گے جب آپ کا سیاسی جدوجہد بھی آپ نے پاکستان میں کی، ٹریڈ یونین میں بھی بہت کام کیا، آپ کو اپنے نظریات کی وجہ سے پاکستان بھی چھوڑنا پڑا، وہ تو ایک بعد کا دور ہے. لیکن ابتدائی دور میں جب پاکستان کا پہلا آئین بنا اور وہ جو کہہ لیں کہ 58 تک کا جو پاکستان ہے، اس وقت آپ ظاہر آپ کو شعور تھا، ہاں ٹین ایج میں تھا میں ٹین اس ایج وقت. میں ہاں تھا، پاکستان کی بار بار حکومتیں تبدیل ہوتی تھی، 56 کا آئین بھی نہیں چلا. آپ کے خیال میں پاکستان کی جو آج پوزیشن ہے، جس کو کہتے ہیں جی کہ ہم سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ ہم جو ہے وہ زوال کا شکار ہیں، ٹرننگ پوائنٹ کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان سمجھے کہ اپنی سیاسی استحکام سے ڈی ریل ہوا؟ واٹ واز دیٹ ٹرننگ پوائنٹ؟ سوال بہت بڑا ہے اور جواب تقریباً مختصر دینا کافی مشکل ہے میری نظر میں. ویسے تو بنیادی طور پہ جب پاکستان کی بنیاد رکھے گی 47 میں، ٹیڑھی اینٹ وہیں سے شروع ہو گئی تھی. یعنی جن لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے خاص قسم کی موومنٹ چلائی تھی، لوگوں کے ذہن میں بالکل یہ نہیں تھا. لوگوں کے ذہن میں ایک ایسے معاشرے کا کانسیپٹ تھا جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہوگا، مسلم معاشرہ ہوگا، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا یہ ہو. لیکن جو ہمیں لیڈ کرنے والی قیادت تھی ان کے ذہن میں قطعی طور پہ یہ ان کے خاکے یہ نہیں تھے. وہ بالکل کسی اور کانسیپٹ کو لے کے نا پاکستان بنانا چاہتے تھے، مطلب فیوڈلز. کیا اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کا آئین بہت دیر جا کے بنا؟ انڈیا پہلے جو ہے وہ یوم جمہوریہ ہم سے مناتا ہے، وہ یعنی وہاں پہ کانسٹیٹیوشن بن گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 1952 میں جب ایوب خان کو آرمی چیف ہوتے ہوئے پاکستان کا وزیر دفاع بھی بنا دیا گیا، کیا وہ ایگزیکٹلی ٹرننگ پوائنٹ 53 تھا؟ سے یا 56 کا آئین جس صدر نے جس کے تحت حلف اٹھایا اسی نے اس آئین کو توڑا؟ تو مطلب کوئی ایسا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے ہماری سیاسی جو ہے وہ زوال کا آغاز ہوا؟ نہیں، مجھے تھوڑا سا انڈیا کے بیک گراؤنڈ میں کانگریس کے حوالے سے ڈسکس کرنا پڑے گا. یہ دو بالکل مختلف جماعتیں تھیں. کانگریس جو ہے وہ اپنے ٹائم کے انڈسٹریلسٹ جو گروپ تھا، جو کلاس تھی، ان کو ریپرزینٹ کرتی تھی، ادھر فیوڈل تھے. اور ادھر فیوڈل تھے. دونوں کے سیاسی نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا. ایک اگر مغرب کی طرف کھڑا تو دوسرا مشرق کی طرف. ہماری مسلم لیگ کی قیادت چونکہ فیوڈلز کی تھی، اور فیوڈل اپنے ذہن میں جمہوریت کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں رکھتا. اس کے ذہن میں ایک جبر کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ سب لوگ ہماری رعایا ہیں. لیکن کانگریس نے موومنٹ بالکل اس انداز سے نہیں چلائی. کانگریس میں ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈز پہلے دن سے تھے. کبھی ان کے صدر بنتے ہیں نہرو، کبھی ان کے ابوالکلام آزاد، کبھی کوئی، اور بطور صدر ان کے پاس کوئی آمرانہ اختیارات نہیں ہوتے تھے. لیکن ہمارے پہلے دن سے جو بھی حاکم ہے، ایون قائد اعظم کے ساتھ شاید مسلم لیگ کے دیگر جو لوگ ہیں وہ مکالمہ نہیں کر سکتے. یا ایون جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی بعد میں یہ پاکستان بننے کے بعد، اب 2-3 سال کے بعد وہ لوگ ایسے عہدوں پہ آ گئے جیسے غلام محمد ہے، تحریک ان کو پاکستان لایا گیا. یا مطلب آپ یہ دیکھیں جی کہ 51 سے یہ شروع ہو گئی تھی معاملہ لیاقت علی کے قتل کے بعد، کیونکہ جو سازشی گروہ تھا فیوڈل کہ ڈیموکریٹک نارمز کو ڈیولپ نہیں ہونے دینا، کانسٹیٹیوشن نہ بنے، پارلیمنٹ کے پاس رائٹس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. وہ تو اپنے لیے سارے حقوق سمجھتے تھے کہ سارے حقوق ہمارے پاس، ہم اپنی رعایا کو جو چاہے دیں گے، جو چاہے نہیں. 51 میں اس کے بعد خواجہ ناظم الدین بنے گورنر جنرل، اور اس کے بعد سازوں کے ساتھ ان کو بھی ہٹا دیا گیا اور غلام محمد بن گئے.
اور غلام احمد بیوروکریسی کے نمائندے تھے. ان کا جمہوری اسٹرگل سے کوئی تعلق نہیں تھا, کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے, کسی قسم کی ان کی کوئی اسٹرگل پاکستان کے لیے نہیں تھی, ماس وائز کے کہ وہ بیوروکریسی کی طرف سے مسلم لیگ کو نہیں. لیکن مسلم لیگ پارٹی نے ان کو کیوں آنے دیا ایز اے گورنر جنرل؟ کیا مسلم لیگ میں جیسے نشتر تھے, اس کے بعد اپنا ممدوڑ تھے, اور بہت سے لوگ تھے, خان قیوم تھے, انہوں نے اپنی پارٹی سے باہر ایک شخص کو کیسے گورنر جنرل انہوں نے مان لیا, اور کیسے انہوں نے ایک سٹنگ آرمی چیف کو جو ہے وہ وزیر دفاع بھی مان لیا, اور پھر کرتے کرتے جیسے 1956 کا آئین بنا ہی لیا, تو کیسے وہ آئین بھی جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور بالآخر پھر پاکستان دو لخت ہو گیا سارا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ آغاز اس سے ہو گیا تھا پاکستان کے اگر ٹوٹنے اسی کا؟ کنٹینیوٹی میں دیکھیں کہ آپ نے جیسے 56 کے کانسٹیٹیوشن کی بات کی, 9 سال کے بعد اگر وہ بن نہیں گیا اور اس میں ڈیموکریٹک فورسز کا کم رول تھا, مطلب وہ چوہری محمد علی کا غالباً پیریڈ تھا جس میں بنایا, اور وہ بھی ایک بیوروکریٹ تھے, وہ بھی کوئی پولیٹیکل سٹرگل سے آئی بھی قیادت, سیاسی قیادت نہیں تھی. اگر بن بھی گیا اس کے بعد 2 سال کے بعد اس کو ختم کرنا پڑا انہیں مارشل لا لگا کے. دراصل بات یہی ہے کہ جو فورسز ہمیں کنٹرول کر رہی تھیں ان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا تھا, کیونکہ ایک دفعہ اگر جینون گراؤنڈز کے اوپر, جینون بنیادوں پہ ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہو جائے تو آپ عوام کو سیاسی شعور حاصل کرنے سے روک نہیں سکتے. انہیں کسی نہ کسی حوالے سے سیاسی شعور ملنا شروع ہو جاتا ہے اگر ان کی نمائندگی مناسب سطح پہ ہو رہی ہو اور یا خود بھی وہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہوں. لیکن اگر یہ پروسیس چل پڑے تو پہلی ضرب لگتی ہے فیوڈلزم پہ. تو یہ فیوڈلسٹ ٹینڈنسی جو تھی اس نے پہلے دن سے ہی ڈیموکریٹک نارمز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا. اگر میں غلط نہیں تو میں اس وقت تو مجھے ہوش نہیں تھی, لیکن جو پڑھا بعد میں, جب پارٹیشن ہوئی ہے تو جو اسمبلیز, الیکٹڈ اسمبلیز تھی مختلف پروونسز میں, وہ فنکشن کر رہی تھی, اور اس وقت کا صوبہ سرحد آج کا کے پی کی, اس کی اسمبلی کو کیوں توڑا گیا؟ اس لیے کہ وہاں مسلم فیوڈلز رول نہیں کر رہے تھے جو باقی پاکستان کے علاقوں میں رول کر رہے تھے. وہاں پر ان کی حکومت تھی جو کمپیریٹیولی عوام کے زیادہ قریب تھے اور عوام کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے ان کے ساتھ ہمدردانہ پالیٹکس کرتے تھے. پہلا وار ہم نے قائد اعظم کے پیریڈ میں ہی پہلا وار ہم نے ان پہ کیا, ان کی اسمبلی توڑ دی گئی, ان سے حکومت چھین لی. تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ریاست کلات تھی انگریزوں کے دور میں قائد اعظم نے ان کے وکیل کے طور پہ اس ریاست کی آزادی اور خود مختاری کا مقدمہ لڑا, اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کے گورنر جنرل ہوتے ہوئے کلات پہ فوج کشی کر کے اس کو زبردستی پاکستان میں شامل کیا گیا. تو یہ آپ کا مطلب یہ تضادات شروع سے ہی مطلب جو ہے وہ ان کا آغاز ہو گیا؟ یہ ایکچولی مسلم لیگ کی گھٹی میں یہ مسائل تھے. مسلم لیگ 1906 میں بنی, اور وہ کون لوگ تھے؟ سارے نواب تھے. نواب سلیم تھے نا, وہ بنگال کے, وہ پہلے پریزیڈنٹ ہیں, اور تمام فیوڈلز اس میں شامل ہوئے تھے, اور وہ ایکچولی کانگریس کے جواب میں بنائی گئی تھی. کانگریس میں فیوڈلزم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. کانگریس میں کمپیریٹیولی جواہر لال نہرو کے فادر موتی لال نہرو سے لے کے تو گاندھی تک جو قائد اعظم تو فیوڈل نہیں تھے, جو مطلب اس کے لیڈر تھے علامہ اقبال بھی فیوڈل نہیں تھے. مسلم لیگ میں تو ایسے لوگ بھی تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, قائد اعظم نے کب مسلم لیگ جوائن کی ہے؟ قائد اعظم مسلم لیگ نہیں تھے. نہیں, لیکن بعد میں تو ساری جو قیادت آئی ہے, یا علامہ اقبال بہت عرصہ اس کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں, تو مطلب وہ تو ٹائم ٹو ٹائم جن پولیٹیکل فورسز کے ساتھ آپ کا ڈسکشن ہوتی ہے یا پرابلم کریٹ ہوتے ہیں, ان کے ایکشن ریئیکشن میں بھی آپ کچھ اپنی پالیسیوں کو چینج کرتے ہیں یا آپ کے ذہن چینج ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہم زیادہ تفصیل میں گفتگو نہیں کر سکتے اس وقت, کانگریس سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہوگی, اسپیشلی جب 36 یا 7 کے الیکشن تھے, وہاں پر پرٹیکولرلی جہاں پر ہندو میجورٹی کی حکومتیں بنی تو مسلمانوں کو کچھ پرابلمز فیس کرنے پڑے. ان کی کچھ جائز شکایت تھی جو شاید وہ پراپر طریقے سے کانگریس دور نہیں کر سکی. اس کے ریئیکشن میں یہ ممکن ہے کہ قائد اعظم جیسا اس وقت کا سیکولر لبرل آدمی, ڈیموکریٹ نہیں میں کہہ سکتا, سیکولر لبرل اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بلیو رکھتے تھے, وہ ان کو بھی فیل ہوا کہ جو مسلم کمیونٹی ہے جو کمپیریٹیولی اقلیت میں ہے, ان کے کچھ حقوق کا
مناسب طریقے سے تحفظ نہیں ہو رہا، ہم، تو اس ریئیکشن میں عین ممکن ہے کہ مسلم لیگ کو ایک بوسٹ ملا کہ وہ مسلم سلوگنز کے ساتھ آگے بڑھے، آگے لیکن جو اس کو لیڈ کرنے والی قیادت تھی ان کے تصورات یہ نہیں تھے، تو یہ تو قائد اعظم سے یہ بھی الفاظ منسوب کیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی میری کھوٹے جو میں سکے، کھوٹے سکے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا اور یا انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کس نے بنایا، میں، میری بہن اور میرے سیکریٹری نے، اسی تو لیے اس انہوں نے طرح کہا سے نا بھی چیزیں، پر یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے چونکہ یہ تھوڑی نشست طویل ہو رہی ہے اور طویل ولاگز جو ہے وہ ویورز کے لیے دیکھنا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور آپ بھی تھوڑی سی میرے گلے کا بھی ہے، شروع تو ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی اگلی ہاں قسط میں، بالکل بالکل، اس میں ہم پاکستان کے جدید دور میں اور پھر خصوصاً ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں آپ کی جو خدمات تھیں اور باقی آپ کی جو سٹرگل ہے اور ترقی پسندی جو تحریک ہے اس کے ساتھ آپ کی وابستگی، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، تھینک یو، اور آج کے اس جو ولاگ ہے، آج کی یہ جو گفتگو ہے، اس کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اگر احمد فقی صاحب سے آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے تاکہ آئندہ آنے والے جو ہماری جو اقساط ہوں ان میں ہم آپ کے وہ سوالات فقی صاحب کے سامنے رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ تھینک یو، شکریہ۔ شکریہ۔